من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللہ تعالیٰ نے یہاں یوم عظیم کی خبر دی ہے جو قیامت کا دن ہے، جس دن لوگوں نے اپنے پروردگار کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے پروردگار کا انتظار کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر الغفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف انت صانع، اس دن تم کیا کرو گے جب تمہیں پروردگار کے لیے کھڑا ہونا ہوگا؟ کتنا عرصہ؟ فرمایا کہ 300 سنہ، 300 سال. لا یأتیک خبر السماء، اس طرح کھڑے ہوگے کہ تمہارے پاس آسمان کی خبر نہیں آئے گی. کیا ہونا ہے تمہیں اس سے آگاہ نہیں کیا جائے گا. نہ اللہ رب العزت کسی کی طرف التفات کرے گا، نہ کسی سے کلام فرمائے گا. اس وقت تم کیا کرو گے؟ عرض کی کہ اللہ المستعان، کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ اس مقام کی فزع اور گھبراہٹ سے ہمیں محفوظ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اخذت مضجعک، رات جب بھی بستر پر جاؤ تو تعوذ باللہ من کرب یوم القیامہ ومن سوء الحساب، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تکلیفوں اور سخت حساب سے پناہ مانگ کر سویا کرو. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل 3 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو قیامت کے دن اٹھائے اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ہر رات سونے سے قبل آپ پڑھا کرتے تھے. اس میں اللہ کی ہیبت ہے، اللہ کی عظمت ہے. کسی بڑے انسان کا انتظار جس طرح آپ کرتے ہیں، وہ تاخیر سے آئے، لیٹ آئے، لیکن انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ ملک الملوک، ملک الاملاک، اس کے انتظار میں پوری کائنات کھڑی ہے. اولین و آخرین کھڑے ہیں، انسان اور جن کھڑے ہیں، اور 300 سال یوں بیت گئے کہ کسی کو خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. نہ کوئی آسمان سے انکشاف ہو رہا ہے اور نہ اللہ رب العزت کلام فرما رہا ہے. یہ اللہ کی ہیبت اور عظمت ہے. وہ عظیم ذات جس کو کما حق ہم نہیں پہچان سکے، اس کا فرمان ہے وما قدر اللہ حق قدر. یہ انسان اللہ کی قدر پہچان ہی نہیں پایا. انسان کے علاوہ ہر مخلوق پہچانتی، دن رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی. جمادات کیا، حیوانات کیا، حجر و شجر کیا، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَأَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقُّ لَهَا أَن تَئِطَّ، آسمانوں سے آواز آتی ہے
اور آواز کیوں نہ آئے؟ یہ ساتوں آسمان ان گنت لاتعداد اور بے شمار فرشتوں کے بوجھ تلے دبے ہیں. فرشتے ہی فرشتے جن کی تعداد کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک وضع جبهته ساجدا للہ. ان ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں کسی فرشتے کی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں جھکی نہ ہو. اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت کیسی طاری ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں امر کیا جاتا ہے، جس کا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل کے بارے میں فرمایا کہ جب سے سور تھمایا گیا تب سے منہ میں دبا کر کھڑے ہیں، نگاہیں عرش پر لگی ہوئی ہیں اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے. ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں کہ پلک تک نہیں جھپکی، نہ جھپکتا ہے کہ ایسا نہ ہو پلک جھپکوں اسی دوران اللہ کا آرڈر آ جائے اور اللہ کے فرمان کی تعمیل میں ایک لحظہ یا ایک پلک جھپکنے کے برابر دیر ہو جائے. یہ اللہ کی عظمت اور ہیبت کو پہچانتے ہیں، انسان نہیں پہچانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی ارا ما لا ترون. جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے. اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے دکھایا وہ تمہیں نہیں دکھایا. لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم. ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی حقیقت جس قدر میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ. وما تلذذتم بالنساء علی الفرش. اور بستروں پر اپنی بیویوں کی لذتیں بھول جاؤ، سونا بھول جاؤ، آرام بھول جاؤ اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، اگر تم وہ دیکھ لو جو اللہ مجھے دکھاتا ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ کان اکثر ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم التبسم. اللہ کے پیغمبر کا زیادہ تر ہنسنا تبسم تک ہوتا تھا، مسکراہٹ تک ہوتا تھا. پورے ذخیرہ حدیث میں 2-3 بار سے زیادہ ایسی کوئی حدیث ہم نے نہیں پڑھی 2-3 بار صحابہ نے کہا کہ ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، کہ اللہ کے پیغمبر فلاں بات سن کر ہنس پڑے، اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. پوری زندگی میں میرے پیارے پیغمبر 2-3 بار سے زیادہ کھل کر نہیں ہنس سکے. آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا. آپ کی نگاہیں آخرت پر ہیں، درجات آخرت پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ہیبت اور اللہ کا خوف. توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ، لیکن آپ کی عیش کفاف سے بڑھ کر نہیں تھی. 3 چاند گزر جاتے سربار کائنات کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. ایسے کئی مواقع آتے کہ ازواج مطہرات اللہ کے پیغمبر کے لیے رات کو چراغ جلانے کے لیے پڑوسیوں سے ادھار تیل مانگ کر لایا کرتی تھی. تیل تک نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کی معیشت تھی کیونکہ توجہ دنیا کی طرف نہیں تھی، توجہ آخرت کی طرف تھی، توجہ آخرت کی طرف تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معیشت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح دنیا کے ساتھ تعلق رکھا اور کس طرح اللہ کے ساتھ تعلق رکھا. اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت کس طرح طاری تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر خود پیبند لگایا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود جوڑا کرتے تھے. یہ اللہ کے پیغمبر کی معیشت ہے. حالانکہ دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن نگاہیں جو ہیں درجات اولا کی طرف ہیں. جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کے پیغمبر خود خندق کھود رہے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، آ کر کوئی بات کی، پھر اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی. گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے بات کی، بھوک اور نقاہت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر سے بولا نہیں جا رہا تھا. کچھ گھر میں ہے
جو اللہ کے پیغمبر کی ضیافت کر سکے؟ خندق کھودنے میں مصروف ہیں، صحابہ کے ہم رکاب ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے پیغمبر کی معیشت ہے۔ کبھی مہمان آ جاتے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان مہمانوں کی ضیافت کہاں سے کریں۔ ایک دن کہا کہ من لضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان نواز تھے، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ ایک انصاری صحابی فرط جذبات میں آ کر اس مہمان کو لے جاتا ہے، لیکن وہ صحابی بھی تو اللہ کے پیغمبر کا تھا۔ بیوی سے کہا کہ اب شری خوش ہو جا، ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر کا مہمان ہے۔ بیوی خوش تو ہوئی، لیکن مہمان کو کھلائے کیا، مہمان کو پیش کیا کرے؟ معیشت کی حال یہی تھی، معیشت کی حالت ایسے ہی تھی۔ لیس فی البیت الا قوت الصبیان، گھر میں تو بچوں کی تھوڑی سی روٹی پڑی ہوئی ہے، جن کو سنا رہی ہوں جھوٹی تسلیاں دے کر کہ رات تو نیند میں کٹ ہی جائے گی، بھوکے ہو یا پیاسے ہو، صبح یہ کام آ جائے گی، کل کا دن گزر جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 90 مسبیان، بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو کھلا دو۔ کھانا تیار ہو گیا، اتنا کم کہ وہ تو ایک فرد کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا آداب ضیافت سے تھا۔ کھانا پک گیا، اس کا بھی حل سوچ لیا، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا پھیل گیا، اللہ کے پیغمبر کا مہمان کھا رہا ہے اور یہ دونوں میاں بیوی صاحب بیٹھے ہیں اور بھوک کے مارے برا حال ہے، کھا نہیں رہے کہ مہمان کھائے، خالی ہاتھ چلا رہے۔ باطاوین علی فراشہما، پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتی گزار دی بھوک کے مارے۔ صبح اذان ہوئی تو مسجد میں گئے، دروازے پہ اللہ کے پیغمبر کو استقبال میں پایا اور کہا کہ نظر فیک القرآن، رات تیرے بارے میں قرآن اترا ہے، تیرے اس عمل کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اللہ کے نیک بندے، عظیم بندے جو خود فاقے برداشت کرتے ہیں اور بھوک برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے دور کی معیشت تھی، لیکن تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کی عبادت، اعمال صالحہ، آخرت کی فکر بدرجہ اتم موجود تھی۔ اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدرہ، انسان تو نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، ورنہ یہ جن، ورنہ یہ فرشتے، یہ حجر و شجر کس طرح اللہ کی تسبیحات میں مصروف ہے اور تو غافل ہے۔ اس دن کی یاد کر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ کھڑے ہیں، اولین و آخرین کھڑے ہیں، انبیاء بھی کھڑے ہیں اور اللہ رب العزت حساب و کتاب کے لیے نہیں آ رہا، ان کی طرف التفات ہی نہیں۔ آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کریں گے، اب اللہ آئے گا۔ کبھی یہ مقام پڑا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جب یہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی اور آئے گا تیرا پروردگار۔ توقف کرو، یہاں سوچو اور غور کرو، پروردگار کیوں آ رہا ہے، پروردگار کیوں آ رہا ہے؟ کبھی سوچو، بیٹھ کر غور کرو میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، زمین پر کسی مقام پر اپنی کرسی رکھے گا اور یہ پکارے گا، یا معاشر الجن والانس قد انصت لکم من یوم خلقتکم الى یومکم ھذا اسمع قولکم وارى اعمالکم فانصتوا الی۔ اے جنوں اور انسانوں، میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک تمہارے لیے خاموشی اختیار کیے رکھی، تمہارے تمام اعمال پر، تمہاری حرکات پر خاموش رہا۔ اسمع قولکم، تمہاری ایک ایک بات سن چکا ہوں، وارى اعمالکم، اور تمہارا ایک ایک عمل دیکھ چکا ہوں۔ فانصتوا الی، آج تم سب کے سب خاموش ہو جاؤ میرے لیے۔
میں تمہارے لیے خاموش رہا، ایک ایک بات سنی اور ایک ایک عمل دیکھا. آج اس ایک ایک بات کا حساب دینے کے لیے اور اس ایک ایک عمل کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اللہ کا حساب ہے جو شروع ہوا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یحشر الناس الی ربہم اصناف ثلاثہ، اللہ کی طرف جانے والے لوگ تین طرح کے ہوں گے. صنف رکبان، کچھ لوگ سوار ہو کر جائیں گے. وہ صنف مشاة، اور کچھ لوگ پیدل چل کر جائیں گے. وہ صنف علی وجوہہم، اور کچھ لوگ اپنے سر کے بل چل کر جائیں گے. کیا ان کے عمل تھے؟ سر کے بل چل کر جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یمشون علی رؤوسہم، اپنے سر کے بل کیسے چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی رؤوسہم، جس ذات نے ان کو ٹانگوں کے بل چلانے کی طاقت دی وہ ذات قادر ہے کہ ان کو سر کے بل بھی چلا لے. اللہ کے حساب و کتاب کے لیے جب اللہ کی آواز آئے گی قفوہم فإنہم مسئولون، میرے فرشتوں ان سب کو روک لو، ان سب سے میں نے باتیں کرنی ہے، کوئی ایک جانے نہ پائے، کوئی ایک اوجھل نہ ہو، میرے سب سے باتیں کرنی ہے، سب سے سوال کرنے. یا اللہ کس کس سے سوال کرنے؟ فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں نے ہر نبی سے بھی سوال کرنے، ہر نبی کی ہر امت سے سوال کرنے ہیں. اس بار کا ہمیں اس عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے اور میں نے سب سے سوال کرنے. اللہ کا سوال، اللہ کے سوال. اللہ اکبر. ہماری پوری زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن یزولا قدم ابن آدم کے دونوں قدم ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوال نہ کیے جائیں اور ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ایک اس کی پوری زندگی کا سوال، ایک اس کی جوانی کا سوال. یہ جوانی کی گھڑیاں کہاں گزاری، راتیں کہاں بسر کی، یہ دن کہاں گزارے، ایک ایک لفظ کا جواب دو مجھے، یہ جوانی کہاں گزاری. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشاب مشى فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، نوعمری سے لڑکپن سے وہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت یظلہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، محشر کے میدان میں اسے اپنا سایہ فراہم کر دے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. میرے نوجوان ساتھیو، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف اپنی یہ زندگیاں، اپنی یہ جوانیاں صرف کر دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، مساجد کو آباد کرنے میں، نوافل اور فرائض ادا کرنے میں، ورنہ جوانی کی ایک ایک گھڑی کا خاص طور پہ حساب لیا جائے گا. وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ، اللہ کا ایک سوال یہ ہے کہ جو تمہیں علم دیا تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں باہر نکلی ہوگی اور وہ گول چکر ارد گرد لگا رہے ہوں گے. لوگ ان کو پہچان جائیں گے کہ تم تو عالم تھے، ہمیں نیکی کے راستے بتایا کرتے تھے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو ہمیں صراط مستقیم کی باتیں کیا کرتے تھے، تم یہاں کیسے؟ وہ جواب دیں کہ ہم تمہیں بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراضگی کا نشانہ وہ انسان بنتا ہے جو لوگوں سے ایک بات کہے اور خود عمل نہ کرے. فرمایا کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا، اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ پورا جواب دینا پڑے گا. وعن مالہ، اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. من این اکتسبتہ، یہ کہاں سے کمایا، وفیما انفقتہ، اور کہاں خرچ کیا. ان تمام سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے رات کو سنا اللہ کے پیغمبر بار بار یہ فرما رہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے. میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھ لیا کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ اگر آسانی ہی ہے تو حساب کیوں؟ اور اگر حساب لینا ہے
تو آسانی کا معنی کیا ہے، مشکل حساب کیا ہے اور آسان حساب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ذلك العرض ومن نوقش الحساب فقد عذب. عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے پر اس کے اعمال پیش کرتا جائے، اس کے گناہ پیش کرتا جائے اور بندہ مانتا جائے، اقرار کرتا جائے، یہ آسان حساب ہے. جب تک عرض ہے، اعمال کا پیش کیا جانا ہے، اس وقت تک آسان حساب ہے. ومن نوقش فقد عذب. لیکن اگر حساب لیتے لیتے اللہ کی زبان پہ لفظ کیوں آ گیا، اللہ نے پوچھ لیا کہ فلاں کام کیوں کیا تھا، فقد عذب، وہ انسان مارا گیا، وہ انسان مارا گیا. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس شخص سے اللہ نے مناقشہ کر لیا، یہ پوچھ لیا کہ فلاں عمل کیوں کیا تھا، وہ انسان برباد ہو جائے گا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. اللہ کی کیوں کا جواب کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا. وہ انسان مارا گیا. تو کیا اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کی محبت سے مجبور ہے کہ ہم سے حساب لے ہماری مرضی کے مطابق؟ نہیں، وہ قادر مطلق ہے، کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے والا، جنت میں داخل کرنے والا، ان کے اعزاز میں ان کی بیوی پیدا کرنے والا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے میں جھکا دینے والا، یہی آدم جب پورے اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے، شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا، منع کردہ درخت کو چکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جنت سے نکال دیا. تو کیا وہ میری اور آپ کی محبت سے مجبور ہوگا؟ من نوقش الحساب فقد عذب. جس شخص سے اللہ نے مناقشہ کر لیا کہ فلاں گناہ کیوں کیا تھا، وہ انسان مارا گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا. اللہ کی کیوں کا کسی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ اللہ کی عدالت کا منظر ہے، یہ اللہ کا حساب و کتاب ہے. اس دن کون تیرا ساتھ دے گا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. تیرے اپنے اعضاء جو ہیں تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری ٹانگیں تیرے خلاف گواہی دیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعضاء بندے کے خلاف گواہی دیں گے، اور جو عضو سب سے پہلے بندے کے خلاف گواہی دے گا وہ بندے کی ران ہوگی. سوچو یہ کیا گواہی ہے، کس گناہ کا یہاں ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الارض اثقالها. زمین کا زلزلہ، زمین اپنے بوجھ نکال رہی ہے. یہ زمین کی امانتیں جو اس دھرتی پر کھڑے ہو کر ہم نے کام کیے، یہ زمین ایک ایک عمل بیان کرے گی. انسان کہے گا ماں رہا، اس کو کیا ہو گیا؟ میری زمین میرے خلاف گواہی دے رہی ہے. کوئی چیز ہے انسان کی حمایت میں؟ ہاں اللہ کے بندے، تیری قرآن صالح فرمایا کہ ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہے، اور باتیں اس طرح کرنی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. فينظر الى ايمن منه. بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، ماں باپ، دوست احباب، کوئی تو ساتھ ہے. فلا يرى الا ما قدم. لیکن بائیں طرف صرف اپنے اعمال دکھائی دیں گے. ينظر الى اشم منه. بائیں طرف دیکھے گا کہ اس طرف کوئی حمایتی ہو. فلا يرى الا ما قدم. بائیں طرف بھی اعمال ہی دکھائی دیں گے. ينظر الى ما بين يديه. اپنے سامنے دیکھے گا. فلا يرى الا نار جہنم. سامنے جہنم کی آگ دکھائی دے گی. یہ اللہ کی عدالت ہے. دائیں بھی اعمال، بائیں بھی اعمال، سامنے جہنم کی آگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتقوا النار. بچ جاؤ اس آگ سے، ولو بشق تمرہ. آدھی کھجور اللہ کو دے کر بچ جاؤ. یہ صدقہ، یہ مال کی قربانی دے کر بچ جاؤ. یہ دولت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو گن گن کر رکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الاکثرون هم المقل. اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے اور ایسے اعمال کرنے ہیں جو آج قیامت کے دن کام ہے، جو آج قیامت کے دن کام ہے. اللہ کے بندو، ان میں سر فیض جو عمل ہے وہ اللہ کی توحید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک موحد کو لائے گا جو موحد ہے لیکن مذنب ہے، گناہ گار ہے. عقیدہ اچھا تھا لیکن گناہ کر رکھے ہیں. اللہ اسے لائے گا، فرمائے گا تمہارے عقیدے کا تقاضا یہ ہے، تمہاری توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ، اور تمہارے گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو جہنم کی سزا دی جائے. اللہ رب العزت ایک یہودی کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا تمہارے یہ سارے گناہ
اس یہودی کے سر پہ ڈال کے اسے تمہارا فدیہ بنا کر جہنم میں ڈال رہا ہوں اور تمہیں معاف کر کے گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کر رہا ہوں. یہ توحید کی شان ہے, یہ توحید کی شان ہے کہ یہودی جو مشرک تھے تمہارے گناہوں کا فدیہ بن جائیں گے, تمہارے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. لیکن جس مسلمان کا اپنا عمل یہودی سے بدتر ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہودی کا شرک کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. یا اللہ لعنتیں برسا, پھٹکاریں برسا ان یہودیوں پر, ان عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مساجد اور قبے تعمیر کر لیے. کم از کم یہودیوں نے اس عمل کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا. لیکن آج کا مسلمان جو ننگ دھڑنگ ملنگ ہوتے ہیں, چرسی ہوتے ہیں, جواری ہوتے ہیں, مرتے ہیں تو ان کی قبروں پر قبے بنا دیے جاتے ہیں. یہ بہتر ہے, یہ یہودی بہتر ہے جو کم از کم اس عمل کے لیے انبیاء جیسے انسانوں کا انتخاب کرتا ہے. شرک وہ بھی ہے, شرک یہ بھی ہے, لیکن یہاں کی نحوست آپ دیکھو کہ پرلے درجے کے گناہ گار ہوتے ہیں. کوئی کتوں کی سرکار, کوئی کبوں کی سرکار, کوئی بلیوں کی سرکار, نہ پاکی کا پتہ نہ نواکی کا پتہ, ننگے ترنگے, نہ ان کو سطر پوشی کا خیال. اور جب وہ مرتے ہیں ان کی قبروں پر کبے بن جاتے ہیں, طواف ہوتے ہیں, سجدے ہوتے ہیں. مقارنہ کرو کون بہتر ہے, وہ یہودی جس نے اس عمل کے لیے انبیاء جیسے انسانوں کا انتخاب کیا, کہ یہ مسلمان جو اس چیز کو دیکھتے نہیں اور ہر ایسے انسان کو اپنا مشکل کشا مان لیتے. قیامت کے دن توحید تمہارے کام آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ شفاعت کس کی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ انسان ہوگا جو اخلاص کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, اعتقادا قولا و عملا کہہ دے کیا لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لے, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے موحد گناہگاروں کے لیے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کچھ ذکر مجھے عطا ہو. اللہ پاک نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو ایک عام ذکر ہے, سب جانتے ہیں اور سب کرتے ہیں, مجھے تو کوئی خاص چیز اور کوئی اسپیشل چیز عطا ہو. اللہ پاک نے فرمایا یہ عام چیز نہیں ہے. لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع وعامرهن وزعت في كفة ووزعت لا اله الا الله في كفة اخرى رجحت بهن لا اله الا الله. اگر یہ ساتواں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے, فرشتے ہیں, یہ سب کے سب, اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوق, اس میں پہاڑ بھی ہیں, درخت بھی ہیں, سمندر بھی ہے, خشکی بھی ہے, تری بھی ہے, انسان بھی ہے, حجر بھی ہے, شجر بھی ہے, یہ سب کے سب رکھے جائیں ترازو کے ایک پلڑے میں, دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو وہ پلڑا بھاری ہوگا اور یہ ہلکا پڑ جائے گا. قیامت کے دن اللہ کے میزان میں یہ کلمہ جو ہے بڑا بھاری ہوگا, اور یہ کلمہ توحید جو ہے یہ انسان کے کام آئے گا. تو یہ توحید کی عظمت ہے, یہ توحید کی برکت ہے. گزشتہ جو میں آپ کو حدیث سنائی تھی, حدیث بطاقہ, اس میں 99 گناہوں کے دفتر اور اس کے مقابلے میں ایک پرچی جس پر لا الہ الا اللہ مکتوب ہے, یہ بھاری پڑ جائے گی اور وہ ہلکے پڑ جائیں گے. تو قیامت کے دن بادشاہت اور سرداری کن کے پاس ہوگی؟ اہل توحید کے پاس, جن کی توحید خالص ہوگی, جن کی توحید کھری ہوگی. یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں, ان کو دیکھیں اور غور کریں. ایک منظر اور بھی ہے, ایک نیکی اور بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا. یہ حوض کوثر کا پانی یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو اس پانی کو پی لے گا وہ سیراب کر دیا جائے گا, اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور جو اس پانی کو نہیں پی پائے گا, جسے یہ پانی نصیب نہیں ہوگا, 7 سمندر مل کر بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکیں گے, ہمیشہ پیاسا رہے گا. اللہ کے پیغمبر اس حوض پہ کھڑے ہوں گے, لوگ آئیں گے آپ کے امتی اور جام بھر بھر کے ان کو پلائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ کے پیغمبر یہ پانی جام سے نہیں بلکہ اپنے مبارک اور پیارے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے علماء ہیں جو اللہ کی توحید کے مبلغ اور اللہ کی توحید کے داعی ہیں, جنہوں نے اپنی عمریں اللہ کی توحید بیان کرنے میں صرف کر دی. یہ ان علماء اور دعات کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے پیارے اور مبارک ہاتھوں سے انہیں پانی خود براہ راست پیش کریں گے. یہ سب نیکیاں ہیں, ان نیکیوں کو اپنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصغر شیء یوضع فی المیزان الخلق الحسن. جب میزان قائم ہوگا تو سب سے بھاری نیکی جو میزان میں دکھائی دے گی
وہ اچھے اخلاق ہیں. اچھی گفتار پیدا کر لو، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لو. بعض اوقات بدخلقی کا ایک رویہ، بدخلقی کا ایک کلمہ تمہاری پوری عمر کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا، کہ ایک انسان جنت والا کام کرتا ہے اس قدر کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک برس کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ثم يتكلم بكلمة، اس مقام پر پہنچ کر اپنی زبان سے ایک ہی بول ایسا بولتا ہے کہ تحوی به في نار جہنم 70 خریفا، کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے. فرمایا کہ اثقل شيء يوضع في الميزان، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز قیامت کے دن کیا ہوگی؟ الخلق الحسن، اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخن بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان، کیا کہنے 5 چیزوں کے کیا بھاری ہوں گے اللہ کے میزان میں. یہ 5 چیزیں اللہ کے میزان میں کیا بھاری ہوں گی، کیا کہنا ان 5 چیزوں کا. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ نمبر 1، واللہ اکبر نمبر 2، سبحان اللہ نمبر 3، والحمد للہ نمبر 4. یہ 4 چیزیں. فرمایا کہ والولد الصالح، اور ایک بچہ، نیک بچہ یہ توفا جو بلوغت سے قبل فوت ہو جاتا ہے، یحتسبہ الوالد، اور اس کا باپ اس پر صبر کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ یہ معاملہ تیرے سپرد ہے اور میں تجھ سے اجر چاہتا ہوں، میری یہ قربانی قبول کر لے، میرا یہ صبر قبول کر لے. فرمایا کہ یہ 5 چیزیں قیامت کے دن کیا بھاری ہوں گی، جن میں 4 چیزیں اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو اور دن رات اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو. یہ ذکر قیامت کے دن کام آ رہا ہے. کیا بھاری یہ کلمات ہیں. تو یہ سارے مناظر ہمارے لیے کتنے کام والے ہیں کہ یہ میزان پر تولے جا رہے ہیں. حالانکہ میزان کا معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عائشہ جب اعمال تولے جائیں گے میں تجھے بھول جاؤں گا، تمہیں یاد نہیں رکھ پاؤں گا. جب اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے میں تمہیں بھول جاؤں گا. تو یہ سارے مناظر ہمارے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا وکافل یتیم فی جنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. کیا منظر ہے. اللہ کے پیغمبر، ان کی شان، ان کی رفعت اور ان کی عظمت. لیکن فرمایا کہ یتیم کا کفیل، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. اپنی سبابہ اور وسطی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جس طرح ان دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور دونوں کے بڑا چھوٹا ہونے میں بہت معمولی فرق ہے، اتنا سا فرق ہوگا میں اور یتیم کا کافل جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. یتیم کی کفالت کیا کرو. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے من مسح راس یتیم، جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ہی پھیر دے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس یتیم بچے کے سر کے بالوں کو گنو. وہ بال گنتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے ان بالوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ معاف کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یتیم کی کفالت تمہارے دل کی سختی اور قسوت کو، دل کی شدت کو ختم کر دے گی. دل رنگ آلود ہوتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کی آیتیں سامنے آتی ہیں اور آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں ٹپکتے، دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یتیم کی کفالت کرو، یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو، اللہ رب العزت تمہارے دل کی قسوت کو اور دل کی سختی کو دور کر دے گا اور تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا اپنے خوف کے لیے. اعمال صالحہ اور اللہ کی رضا کی حصول اور طلب کے لیے تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا. اس کے لیے انشاءاللہ باہر ساتھی کھڑے ہوں گے جو آپ کی کفالت کو بڑی امانت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے یتیم اور معصوم بچوں تک پہنچا دیں گے. جو بھکاری نہیں ہے لیکن حالات سے مجبور کر دیے گئے، بکاری قوم نہیں ہے، وہ آپ کے ٹکڑوں سے پلنا نہیں چاہتی لیکن حالات ایسے ہیں. اول ما یحاسب من عمله یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. فرمایا کہ ان وجدت تامۃ کتبت تامۃ، اگر وہ نماز پوری ہوگی پوری لکھی جائے گی اور اگر وہ ناقص ہوگی ناقص لکھی جائے گی. قیامت اللہ چیک کرے گا کہ یہ نماز کیسی پڑھی، پوری ہے یا ناقص ہے. اگر پوری ہوگی اللہ فرمائے گا میرا بندہ کامیاب ہے، اگر ناقص ہے تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے نے کچھ نوافل پڑھ رکھے ہیں، سنتیں ادا کی تھیں، اگر دفن موجود ہوں گے سنتیں موجود ہوں گی، اللہ فرمائے گا ان نوافل سے ان فرائض کی کمی کو پورا کر دو اور میرے بندے کو معاف کر دو. نوافل کا اہتمام کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حافظ علی الصلوات کانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامہ، جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی.
ورنہ آپ جانتے ہیں ہر مقام پر تاریکی ہوگی. اس تاریکی میں سفر کیسے بنے گا؟ خاص طور پہ وہ سفر جو پورے صراط کے اوپر کرنا پڑے گا، جو جہنم کے اوپر قائم ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے مدحضۃ مزلقۃ، وہاں پھسلن ہی پھسلن ہوگی پورے صراط کے اوپر، تاریکی ہی تاریکی ہوگی. احد من السیف، تلوار سے پڑھ کر اس کی کاٹ ہوگی، وادق من الشعرہ، اور بال سے پڑھ کر وہ باریک ہوگا، وہاں سے گزرنا پڑے گا. تاریکی میں گزرنا ممکن ہوگا، یہاں نور چاہیے. فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ، جو لوگ رات کی تاریکی میں نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں بشارت دے دو، خوشخبری دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی. تو یہ نمازیں نور ہیں، رہنما بن جائیں گی، تمہاری قیادت کریں گی. جنت کا یہ واحد راستہ ہے عبور کرانے میں اور پار کرانے میں، یہ نماز تمہاری معاون ہوگی. نماز کی پابندی کرو. اگر نماز میں غفلت ہے، پابندی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہم میں اور کفار میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. ہم نمازی ہیں اور کافر نماز نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کیا. میری بہنیں توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ معراج کی رات جب میں نے جہنم دیکھی تو عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے. ایک عورت نے پوچھ لیا بما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں، ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دو اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. نمبر ایک یہ کہ تمہاری زبان پہ لعنت، ملامت، گالی گلوچ، طعنہ زنی بہت ہوتی ہے، شکوے اور شکایتیں بہت ہوتی ہیں، وتکفرن العشیر. اور دوسرا یہ کہ تم شوہر کی عزت نہیں کرتی اور شوہر کی تم نافرمانی کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اس منظر کو سامنے رکھیں اور بچاؤ کے لیے اللہ کے پیغمبر کے جو دو نسخے ہیں، ایک یہ کہ کثرت سے استغفار کرو اور دوسرا یہ کہ اپنا مال کا صدقہ اللہ کو دو تاکہ اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة الثمانية الشهر. عورت اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لے اور رمضان کے روزے پابندی سے رکھ لے اور اپنے شوہر کی عزت کر لے اور فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب عورت کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو یہ سارے مناظر اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہماری عبرت کے لیے اور ہمارے درس کے لیے. قرآن کا ایک مقام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ لوگوں میں تم جیسا ایک انسان ہوں، مجھ میں تم میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی، لہذا تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہی کامیابی کا نسخہ ہے اور کامیابی کی اساس ہے. اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں ہوگی، اس غلامی سے اپنے آپ کو نکال لو گے تو پوری دنیا کا دامن تھام کر بھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. اور اگر پوری دنیا کا دامن چھوٹ جائے، ایک اللہ کے پیغمبر کی غلامی کا دامن تمہارے ہاتھ میں مستحکم ہو، مضبوط ہو، تو یہ کامیابی کا نسخہ ہے اور یہ اللہ کی محبت کا ثمرہ ہے. میری اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی قیامت کا منظر ہے، حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو دیکھوں گا، خوش ہوں گا، ان کے استقبال کی تیاری کروں گا کہ ایک بڑا گروہ میری طرف آ رہا ہے، ان کے استقبال کی تیاری کروں گا. لیکن جب میرے قریب آئیں گے ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی، ارے یہ تو میری امت ہے، میں پہچان چکا ہوں میری امت ہے. کیسے پہچان لیا؟ ابو ہریرہ نے یہی سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے کیف تعرف امت یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک امتیاز حاصل ہوگا، اس امتیاز سے پہچانوں گا. وہ امتیاز یہ ہے کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجرین من اعضاء الوضوء، میری امت قیامت کے دن آئے گی اور ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی. میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. اللہ کے پیغمبر پہچان گئے یہ آنے والے میرے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں. پہچان لیا. مانا یہ کہ آنے والے وضو بھی کرتے تھے، آنے والے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کو دھتکار دیا جائے گا. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے امتی امتی، ارے یہ تو میری امت ہے، کیوں ان کو دھتکار دیا گیا؟
جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیسے کیسے نئے مسائل، نئی نئی بدعات شامل کر دی اور دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے پیغمبر جب یہ سنیں گے، اپنی امت کی نجات کی حریص، امت کی کامیابی کے لیے رات رات بھر مصلی کی پشت پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے والے ان لوگوں کے بارے میں صاف صاف کہہ دیں گے کہ سرقن سرقن لمن خیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، بدعات کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کی، انہیں دور کر دیا جائے، دھسکار دیا جائے، یہ میرے قریب آنے کے اور حوض کوثر کے پانی پینے کے لائق ہی نہیں۔ اسی اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ بات آج طے کر کے جاؤ کہ کامیابی کی بنیاد صرف اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے، نہ پیروں کی، نہ وڈیروں کی، نہ بزرگوں کی، نہ اماموں کی، نہ ماں باپ کی، نہ برادری کی، نہیں، کسی چیز کی اطاعت کامیاب نہیں قرار دے گی جب تک اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبر کی غلامی نہیں ہوگی۔ تمہاری نماز اللہ کے پیغمبر کی نماز جیسی ہو، تمہارا روزہ اللہ کے پیغمبر کے روزے جیسا ہو، تمہارا شب و روز، اخلاق، گفتگو، کاروبار، معیشت، سیاست، ہر چیز اللہ کے پیغمبر کی مطابقت کی بنیاد پر ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار کا دیدار مل جائے، اس سے بڑی کیا دولت ہے اللہ کا دیدار۔ قیامت کے دن جنت کی نعمتیں ایک طرف ہوں، اللہ کا دیدار ایک طرف ہو، اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے قیمتی، اور قیامت کے دن جہنم کا عذاب ایک طرف ہو اور اللہ کے دیدار سے محرومی، یہ عذاب پورے عذاب سے بڑھ کر خطرناک اور نقصان دہ۔ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ جہنمی اپنے پروردگار کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ جنتی کے بارے میں فرمایا کہ جنتی یرون ربہم غدوۃ وعشیہ، ہر روز صبح بھی اور شام بھی اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ينظرون الیہ، جب تک اہل جنت کے لیے اللہ کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنت کی بھی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ چاہیے تو اس کے لیے دو کام ہیں، دو ڈیوٹیاں دینی ہیں، فلیعمل عملا صالحا، ایک عمل صالح، نیک عمل۔ نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں ہو۔ دوسری ڈیوٹی کیا ہے، ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تشہیر نہ ہو، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، تعلق باللہ سچا ہو اور راست ہو۔ یہ دو کام پوری توجہ اور جانب کے ساتھ انجام دے دو، قیامت کے دن اللہ کا دیدار مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت یہ مواقف کے جو سارے مشاہد ہیں، یہ موقف کے تمام مشاہد اللہ رب العزت ہمیں سرخرو فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما لے، یہ روزے، یہ قیام، ٹوٹی پھوٹی عبادات یا اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ نیکیاں کم ہیں، تیرا فضل جو ہے وسیع ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھ، ہماری بدعمالیاں بہت ہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ یا اللہ تیری رحمت، تیرا فضل اور تیری جو برکت ہے ہمارے گناہوں سے، ہمارے اعمال سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری نیکیاں قبول فرما دے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، توحید اور سنت کی برکت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما دے، تقوی، پرہیزگاری اور اپنے خوف سے ہمارے قلوب کو منور اور معطر فرما دے۔ اے اللہ ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے حکام مخلص ہوں، موحد ہوں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمارے مرحومین، ہمارے ماں باپ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، مرنے کے بعد تو وہ ہماری خدمت کے زیادہ محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم دعا گو ہیں، ان سب کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ تنگی قبور سے محفوظ رکھ، عذاب قبر سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کی یہ گھاٹیاں، یہ مشکلات یا اللہ ہمیں سرخرو فرما دینا۔ اے اللہ ہمارا اس آسان حساب فرمانا۔ یا اللہ ہم ان گناہوں کے بوجھ کے متحمل نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما دے، اور اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک راہ پر چلنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمانا۔ ہم نمازی ہوں، یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو یا اللہ نماز پڑھنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ملک اس پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، جہادی شمع روشن ہے، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی منزل قریب فرما دے۔ یا اللہ کشمیری بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کے ہاتھ توڑ دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کے دلوں کو تتر پتر کر دیں، پاش پاش کر دیں، اور اے اللہ وہاں اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا پرچم لہرا جائے۔ اے اللہ
تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے جہاد کو مستحکم فرما، کامیاب فرما، مجاہدین کا مورال بلند فرما دے، ان کے حوصلے بلند فرما دے، اور صحت عقیدہ اور صحت عمل کی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔